بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی خدمت جنت کا ذریعہ، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ میں کہ جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ۔ ہمیں کہ یاد رکھو، جب تک والدین زندہ ہیں تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھ لو تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا لے۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بس ذرا سی ان کی خدمت کر لو گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی اور تمہاری آخرت بن جائے گی۔ بہانے سے تم جنت کما سکتے ہو۔ بہرحال والدین جب تک زندہ ہوں ان کو نعمت سمجھ کر ان کی قدر کریں، اس لیے کہ جب والدین دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت بہت حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کے اندر ان کی کوئی قدر نہ کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کما لی اور ان کی خدمت نہیں کی، تو اس کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی اور ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کوتاہی کی ہو اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو اس کی تلافی کے دو راستے ہیں۔ ایک، ان کے لیے ایصال ثواب کی کثرت کرنا، جتنا ہو سکے ان کو ثواب پہنچائیں، صدقہ دے کر، نوافل پڑھ کر یا قرآن کی تلاوت کر کے اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ والدین کے اعزا، اقربا، دوست، احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے جیسا باپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ اس کوتاہی کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا کہ ماں کے 3 حق، باپ کا 1 حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، یعنی سارے انسانوں میں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ انسان نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا، تمہاری ماں۔ انسان نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ انسان نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ تمہارا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا، آخر میں چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا۔ اس لیے علماء کرام نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں کا حق حسن سلوک میں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا 1 حق ہے۔ اس لیے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں جتنی مشقتیں جھیلتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، باپ اس کا چوتھائی بھی نہیں جھیلتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ اور حضور پاک علیہ السلام نے 3 حصے ماں کے بیان فرمائے اور 1 حصہ باپ کا بیان فرمایا۔ لیکن جو باپ کی تعظیم، ماں کی خدمت، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا ہو تو ماں کو زیادہ دینا چاہیے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ 2 چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے تعظیم، اس میں تو باپ کا حق ماں پر مقدم ہے، اور دوسری چیز حسن سلوک ہے اور خدمت ہے، اس میں ماں کا حق باپ پر مقدم ہے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس کی عظمت زیادہ ہو، اس کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، اس کے سرہانے نہ بیٹھے، یا جو تعظیم کے آداب ہیں اس میں باپ کا حق مقدم ہے، زیادہ ہے۔ لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے اس میں ماں کا حق مقدم ہے اور باپ کے مقابلے میں 3/4 زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے قدرتی طور پر ماں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ماں کے ساتھ اولاد کی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں بیٹا کھل کر باپ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ماں کے سامنے وہ کہہ دیتا ہے۔
تو شریعت نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا یہ اصول لکھا ہے کہ اولاد باپ کی تعظیم زیادہ کرے اور ماں کی خدمت زیادہ کرے۔ اس اصول کے ذریعے احادیث کے درمیان بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماں کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ کے واقعے میں دیکھا، اور بھی بہت سے بزرگوں کا یہی حال ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک عرصے تک صرف ماں کی خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب ان کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا، لہذا اس خدمت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آگے تھوڑی تفصیل اور ہے، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں۔